اس تحریک میں جتنا اسلحہ تھا، یہ آپ نے اگر سنا ہے تو غلط سنا ہے، کسی نے ان کو نہیں دیا تھا، یہ باقاعدہ درے سے خریدا جاتا تھا اور فراہم کیا جاتا تھا. ایک صاحب میجر امان اللہ تھے، بڑی فضول سی باتیں کی تھیں اور ہمارے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی. تو بہت لمبی چوڑی تفتیش ہوئی کہ ان کے پاس 3.5 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا، اور جب ان کے ریکارڈز دیکھے گئے اور میں نے ہی وہ ریکارڈ پیش کیے گئے تو ان ججوں کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ واقعی یہ شخص جو ہے یہ اتنی رقم آسانی سے دے سکتا ہے. ایک الزام کی نوعیت میں جو بہت بڑا کردار تھا وہ ایک در صاحب تھے، وہ کوئی انڈین ہائی کمیشن میں کوئی کارندے تھے کیا تھے، ان کا ایک وزٹنگ کارڈ وہ برآمد ہوا تھا لون صاحب سے، اور اس کارڈ پہ تمام کیس کی دار و مدار رکھا گیا تھا کہ یہ جناب یہ لنک ثابت کرتا ہے اور اس نے یہ پیسے دیے، اس سے یہ اسلحہ خریدا گیا ہے. تو ایک پیسج ہے اس ججمنٹ میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، ہم مطمئن ہیں کہ یہ پیسے ہندوستان سے نہیں آئے تھے، یہ لون کے پیسے تھے. اسی طرح جہاں میں ان کا ذکر کروں گا، میں منان اور قیوم کی جو انہوں نے جو صعوبت برداشت کی اور جو انہوں نے پھر جس طریقے سے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیا وہ قابل ذکر ہے. آخر میں جن حضرات نے مقبول بٹ کا وہ بیان نہیں پڑھا جو انہوں نے، وہ 342 کا بیان ہوتا ہے جب ملزم اپنا بیان دیتا ہے، تو وہ بیان پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے. قصہ مختصر، مقبول بٹ نے کہا تھا کہ میں ایجنٹ ضرور ہوں لیکن نہ ہندوستان کا ہوں اور نہ ہی پاکستان کا، میں کشمیری عوام کا ایجنٹ. اس مختصر سی ملاقات میں میرا خیال اتنا کچھ ہی کہنا کافی ہے. میں اب آنا چاہتا ہوں چند نتائج کی طرف جو میں نے اخذ کیے. جیسا کہ شاید آپ کو معلوم ہی ہے سب کو، میں بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر گیا تھا. میری بدقسمتی کہ مجھے یہ غلط تاثر ملا کہ ایک تنظیم وہاں المجاہد کے نام سے قائم ہے اور اس کے سربراہ نے جو مرحوم ہے اس کے بارے میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، میرے 5-6 مہینے ضائع کروا دیے اور نہ کوئی الجہاد تھا نہ کوئی کچھ تھی، ایک محض ڈھونگ تھا. اور یہ اس قسم کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے جہاد کی تحریک جو ہے وہ بادلوں کے نیچے آئی. اب کچھ باتیں ہیں جو اگر آپ میں سے کسی کو بری لگے تو مجھے معاف کر دیجیے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تاریخ میں اب وہ دور آ چکا ہے جہاں جب ایک قوم اگر موجود ہو، یعنی اس میں نیشنلٹی ہو، تو وہ اسٹیٹ کے لیے اگر کوشش کرے تو اس کو اسٹیٹ شاید مل جائے. میرے سامنے کردوں کی مثال تاریخ کے دھارے میں وہ ایک قوم بن چکی.
ان کی ایک زبان ہے، ایک ثقافت ہے، ان پہ 3 حکومتوں کا تسلط ہے، تینوں سے لڑ رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ آزاد ہوں گے۔ میں نے زیادہ عرصہ تو اس جدوجہد میں نہیں گزارا، لیکن جو تھوڑا بہت میں نے دیکھا قریب سے، میں نے محسوس کیا کہ کشمیری قوم نہیں ہے اس سینس میں جس سینس میں تاریخ قوموں کو تشکیل دیتی ہے۔ وادی کا کلچر اور ہے، وادی کا یعنی شخصیت اور ہے، میرپور وغیرہ کا اور ہے، اور مظفر آباد وغیرہ کا اور ہے، اور سب سے مختلف وہ علاقہ ہے جو کشمیر کی مسلح جدوجہد میں کلیدی حیثیت رکھتا تھا، یعنی گلگت بلتستان۔ ان کا تمدن، اس کو تمدن کہنا بھی غلط ہے، اس کو میں سینس آف آئیڈینٹی کہتا ہوں۔ یہ ایک انٹرنل چیز ہے، تم کون ہو؟ میں کشمیری ہوں۔ آزاد کشمیر میں کسی حد تک یہ موجود ہے، مظفر آباد میں کسی حد تک یہ موجود ہے، یہ گلگت بلتستان میں بالکل مفقود، جس کی آج پاداش میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے کوتاہ نظری کی انتہا کرتے ہوئے اس علاقے کو ڈیٹیچ کر کے اپنے پیر پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ ان کی بات سنی نہیں جائے گی جب یہ اس کانفلکٹ کو ایک علاقائی کانفلکٹ بنا دیں گے۔ اور انڈیا کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے تو معاہدے کر لیے ہیں، میں چین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جو معاہدہ ہوا جس میں ایک وادی جو ہے وہ ہم نے لے لی اور باقی کچھ 72,000 ایریا ان کو دے دیا، اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی میں نے پروٹوکول وہ پڑھا ہے، پورا ایگریمنٹ پڑھا ہے کہ یہ معاہدہ صرف تب تک رہے گا جب تک اس کشمیر کی ایفیلیشن کا حتمی فیصلہ نہ ہو۔ ہم اس سے معاہدہ کریں گے فائنل جو کشمیر پہ اصل مالک ہوگا۔ مجھے اس میں روشنی کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ میری جو کتاب تھی، جو پاکستان میں تو خیر بین ہونا ہی تھا، جو انڈیا میں بھی بین ہوئی، پرسکرائب بکس کی لسٹ میں آئی، اس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ کشمیر کی مسلح جدوجہد کامیاب آسانی سے ہو سکتی ہے اگر بیس کیمپ اس کا چلے۔ آپ کو ڈر لگتا ہے پاکستان کو کہ اگر آزاد کشمیر کو بیس کیمپ بنا دیا گیا تو کہیں حملہ نہ ہو جائے اور کہیں انڈیا نہ لے لے، لیکن جو یہ علاقہ ہے گلگت بلتستان کا، اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی وسائل اور تھوڑا سا کنٹرول دکھا سکتے تو غالباً آپ کو چین کی طرف سے مدد بھی مل جاتی۔ کاش کہ یہ علاقہ جو ہے اس سے مسلح جدوجہد کا آغاز، جب میں نے اس کتاب میں ذکر کیا تھا کہ ابھی ٹائم ہے کہ جو نوجوان ہمارے جو جدوجہد کے جذبے سے سرشار ہیں وہ وہاں جائیں، وہاں جا کے اڈے قائم کریں، وہاں سے آپریٹ کریں، شاید یہ اس وقت ہو سکتا تھا، بعد میں اب مجھے نظر نہیں آتا کہ ایسا ہو سکے۔ جہاں تک وادی کے لوگوں کی تحریک کا تعلق ہے، مجھے اس کا مستقبل نظر نہیں آتا۔ وادی کے لوگوں میں جہاں اور بہت سی خوبیاں ہیں، اور میں خود وادی سے ہوں، وہاں ان کی خامی یہ ہے کہ یہ ظلم کو سہ لیتے ہیں، ظلم کے خلاف جدوجہد کرنے میں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نعرے مارنا، پھرن پہن کر باہر آ جانا، ہمیں چاہیے آزادی، ہمیں چاہیے آزادی، یہ کوئی خاص اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک قوم موجود ہو اور جدوجہد کے لیے تیار ہو، چیچن، میرا ایمان ہے کہ چیچنیا کو ایک دن روس سے آزادی ملے، کیونکہ